والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. اور یہ باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے چند اشعار سماعت فرمائیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، یہ جان دی، تو ایک مومن کی جان اور ایک مومن کی زبان یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے اور ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذات محترم ہمارا اور آپ کا پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. توجہ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں.
چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں پوری طرح گھسو۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ قانون کو مانو اور کچھ کو مت مانو۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کچھ بات مان کے کچھ بات نہ مان کے یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہو رہی ہے، ایسا مت کرو۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن۔ کھلا دشمن ایک ہوتا ہے چھپا دشمن۔ چھپے دشمن کو آدمی جانتا نہیں ہے، حالانکہ چھپا دشمن بہت خطرناک، لیکن آدمی اسے جانتا نہیں ہے تو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو کھلا ہوا دشمن ہے اس کو جانتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں آدمی نہیں آتا جلدی۔ افسوس مسلمان قوم پر کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس کے باوجود ہم شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ غور کرو، ہمیں اپنی بیوقوفی پہ دھیان دینا چاہیے کہ چھپے دشمن سے تو آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن جو دشمن کھلا ہوا ہو اس سے آدمی ہوشیار رہتا ہے، جانتا ہے یہ میرا دشمن ہے، اس کے کہنے میں مجھے نہیں آنا ہے، اس کی کسی بات کو نہیں ماننا ہے، اگر پارٹی پہ بلائے تو نہیں جانا ہے، دعوت میں بلائے تو نہیں جانا ہے، کہیں اور لے جائے تو نہیں جانا ہے، کوئی بات کہے تو نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ میرا کھلا دشمن ہے، ہر کام میرے خلاف ہی کرے گا، ہر کام میرے خلاف ہی کرے گا، یہ کبھی میرا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ میرا کھلا ہوا دشمن ہے اور معلوم ہے کہ یہ آدمی میرا کبھی بھلا نہیں چاہ سکتا، تو اس آدمی سے آدمی دور بھاگے گا، نہ اس کے یہاں کی دعوت قبول کرے، کہیں زہر نہ ملا دے، نہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جائے۔ اگر یقین ہو جائے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، یہ میرے ساتھ دغا ہی کرے گا، وفا کبھی نہیں کرے گا، تو بولو قرآن سے زیادہ اور سچی بات کس کی؟ قرآن سے زیادہ سچی بات کس کی؟ قرآن سے زیادہ کس پہ یقین؟ اگر قرآن پہ یقین نہ ہو تو آدمی مومن ہی نہ ہو۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر کیوں شیطان جو ہے گانوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں؟ شیطان ہمیں ٹیلی ویژن کی طرف لے جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں غیبت کی طرف لے جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں نمازوں سے دور کرتا ہے، ہم ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں روزوں سے دور کرتا ہے، ہم ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ کام شیطان ہم سے کراتا جاتا ہے اور ہم کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ کسی طرح بھی جو ہے ہمارے فائدے کا کام نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اسی طرف ہوشیار کیا
اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو مدینہ میں یہودیوں کے یہ سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مدینے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ جب مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، یہودیوں میں بھی یہ بات پھیلی، پھیلتے پھیلتے حضرت عبداللہ ابن سلام تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ایک شخص مکہ سے تشریف لائے ہیں جو نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں آخری نبی ہوں اللہ کا، مجھ پر ایمان لاؤ تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، مجھ پر ایمان لاؤ تو جنت پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام چلتے ہیں کہ لاؤ دیکھا جائے کون شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے حضرت عبداللہ ابن سلام اور آپ کے چند ساتھی جب پہنچے تو اللہ کے رسول مسلمانوں میں تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام میں واز چل رہا ہے، میرے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی کا واز سننے لگتے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے نبی کے جو جملے نکلے جو حضرت عبداللہ ابن سلام کے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تھے اے لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کا چلچا آپس میں عام کر دو، سلام کرو ایک دوسرے کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کیا ہوگا؟ آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اور جب اس دولت کو غریبوں پر خرچ کرے گا تو جو اس کی لالچ دنیا کی طرف طمع ہے وہ ختم ہوگی، ہے نہیں؟ جب خرچ کرے گا تو دبا کے رکھے گا تو لالچ بڑھتی جائے گی، اور لوگوں میں خرچ کرتا جائے گا تو لالچ ختم ہوتی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوگی۔ جب ایک دوسرے کو آدمی سلام کرے گا، کسی کے بھی کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے سلام بند ہوتا ہے نہیں؟ دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو فوراً سلام بند۔ تو پتہ چلا ہے جب تک آدمی سلام کرتا ہے دلوں میں محبت بنی رہتی ہے نہیں؟ تو سلام کو عام کرو تاکہ دلوں میں محبت بنی رہے، سلام کا چرچا کرو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھو، نفل نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، یعنی رات میں اٹھ کر تہجد، نماز تہجد، اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے نبی کے ان جملوں کو سنا، اللہ اکبر، یہی جملے دل میں اترتے چلے گئے۔ آپ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نبی کے کلمات کو سنا، کہا یہ کسی جھوٹے کے کلمات نہیں ہو سکتے، یہ دین تو جو ہے دنیا میں امن و سکون لے کر آئے گا، یہ دین تو جو ہے دنیا میں محبتیں پیدا کرے گا۔ اللہ اکبر، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مذہب اسلام، ہمارا اسلام۔ حضرت یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہودیوں کے دھرم میں
ایک بات تھی کہ وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے. کس دن کی؟ جیسے اپنے یہاں جمعے کی ہوتی کہ جمعے کا دن بڑا بابرکت ہے، ایسے ہی یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن. اور ان کے یہاں یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، نہ اونٹ کا دودھ پی سکتا ہے، نہ اونٹ کا گوشت کھا سکتا ہے، نہ دودھ پی سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب اسلام دھرم کو دیکھا تو اسلام دھرم میں انہیں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جس میں یہ ہو کہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے یا اونٹ کا دودھ پینا ضروری ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اونٹ کا دودھ پینا ضروری ہو یا اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہو، اور یہودیوں کے دھرم میں منع ہے کہ اونٹ کا گوشت نہ کھایا جائے، اونٹ کا جو ہے دودھ نہ پیا جائے، تو میں مسلمان تو ہو ہی گیا ہوں، لاؤ یہودیت کے اس جو ہے عمل، اس جو ہے حکم پر بھی عمل کرتا چلوں. توریت میں جو یہ حکم ہے کہ جو ہے اونٹ کا گوشت نہ کھایا جائے اور دودھ نہ پیا جائے، تو میرا عمل توریت پر بھی ہو جائے گا اور قرآن پر بھی ہو جائے گا. اللہ میں جو ہے ایسا نہیں کرتا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو ہے اونٹ کا گوشت جیسے پہلے نہیں کھاتے تھے ویسے اب بھی نہیں کھا رہے ہیں، جیسے پہلے اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے ویسے اب بھی نہیں پی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اسے توجہ سے سنیے گا. بتائیے ہاں کتنے بیٹھے ہیں، کیا آج تک ہم نے کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے؟ نہیں کھایا ہے. کیا اونٹ کا دودھ پیا ہے؟ نہیں پیا ہے. اللہ اکبر. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام نے بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور دودھ نہیں پیا، اور ہم نے بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا اور نہیں پیا. لیکن اب حضرت عبداللہ ابن سلام کا نہ کھانا وہ اس وجہ سے تھا کہ یہودیت میں منع ہے. کس وجہ سے تھا؟ یہودیت میں منع ہے. اور ہم جو نہیں کھا رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں کھا رہے، ہم جو نہیں کھا رہے ایسے ہی نہیں کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت عبداللہ ابن سلام نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. یعنی گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ. انہیں گوشت کھانے کا حکم دیا گیا کہ تم گوشت کیوں چھوڑ رہے ہو، اونٹ کا دودھ کیوں نہیں پی رہے ہو؟ ایسا نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا کہ ایک کام ہم ویسے ہی نہیں کریں، وہ الگ چیز ہے. اگر شریعت میں ہماری طرف سے وہ ضروری نہیں ہے تو ہم ویسے ہی نہیں کھائیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن کسی دھرم کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے ناجائز و حرام قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ ہم بھی نہیں کھاتے لیکن ہم کسی دھرم کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو نہیں کھایا تھا تو یہودیت کے دھرم کی پیروی کی تھی. اللہ اکبر. میں یہ نہیں کہتا کہ توریت پر عمل جو ہے نہیں کیا جائے گا اور جو ہے زبور پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن سن لو جب قرآن عظیم نازل ہو گیا تو یہ تمام کتابوں کے جو احکامات تھے وہ سب منسوخ ہو گئے. ان کا ایک وقت تھا اور قرآن کے آتے ہی ان کا وقت ختم ہو گیا. اب صرف حکم قرآن کا چلے گا. اللہ اکبر. اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، جس طرف لانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، دوسرے دھرم کی پیروی نہ کرو. آج مسلمانوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، مسلمانوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں. یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں ہم؟
ذرا آپ سوچ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یہ یورپ کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں، انگریزوں کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، ان میں سے کسی بھی نبی نے اپنی داڑھی نہیں مڈائی۔ آپ دیکھو تاریخ، کسی نبی نے اپنی داڑھی نہیں مڈائی نہ کٹوائی۔ 1,24,000 پیغمبر، اگر داڑھی اسلام میں ضروری نہ ہوتی تو کوئی ایک نبی تو کٹا دیتا۔ پھر آؤ میرے نبی کے صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، جو مسلمان ہوئے، 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام، اور 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے چہرے سے داڑھی کو کٹایا۔ دکھاؤ، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یعنی آپ کو ایک بھی مسلمان نبی کے زمانے کا ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے چہرے سے داڑھی کٹائی ہو۔ ایک مسلمان دکھا دو مجھے۔ آج ہم انہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو اللہ کی پناہ، ہم تھے ہی نہیں اس لائق کہ اس دور میں ہو۔ وہ تو نبی کا دور تھا، نبی کے صحابہ، ان کے جانثار 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام۔ کوئی ایک صحابی بتا دو مجھے کہ جس نے اپنے چہرے سے داڑھی کٹائی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے اللہ کا حکم ہے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ وہ اس آیت کو سمجھ گئے تھے کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہو گئے اور کافی ہے ہمارے لیے۔ اسلام کے قانونوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ جب کہو بھائی داڑھی رکھ لو تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آج کل انگریزی تعلیم کے سیکھنے والے، دین سے دور، کہتے ہیں ارے مولانا کیا اسلام میں داڑھی لٹکی ہوئی ہے؟ کیا اسلام میں داڑھی لٹکی ہوئی ہے؟ داڑھی نہیں ہوگی تو کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں اسلام میں تو داڑھی نہیں لٹکی ہوئی ہے۔ نہیں، کہتے ہیں داڑھی میں کیا اسلام لٹکا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں کیا اسلام لٹکا ہوا ہے؟ اگر داڑھی نہیں ہوگی تو کیا مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، داڑھی میں تو اسلام نہیں لٹکا ہوا ہے، لیکن اسلام میں ضرور داڑھی ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں کہ اے لوگوں داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ کس نے حکم دی؟ ہمارے نبی نے حکم دیا، اے لوگوں داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ یہ حکم نبی کا ہے، اور کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو، پوری طرح داخل ہو۔ آج میں آپ کو اگر داڑھی کے مسئلے بتانا چاہوں تو آپ کہو گے مولانا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آج کوئی مولوی اگر کسی داڑھی منڈے کو سلام نہیں کرتا تو کہتے ہیں مغرور ہے، مغرور ہے مولانا، ہمیں سلام نہیں کرتا۔ جانتے ہو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی داڑھی منڈے کو سلام دیا جائے۔ بولو اب بولو، آپ مولوی کو مغرور کہہ رہے ہو؟ مولوی کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، مولوی مغرور نہیں ہے، آپ کے اندر کمیاں ہیں۔ آپ اپنی کمیوں کو دور کرو، دیکھو مولوی سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ صاف ہے یہ بات۔
فاسق کی تعظیم حدیث پاک ہے، یاد رکھو ایسے ہی نہیں بول رہا، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے جو کہ کسی مولوی کے اوپر الزام لگاؤ، یہ پیغمبر اسلام کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے تو عرش الہی کانپ اٹھتا ہے، عرش الہی کانپنے لگتا ہے۔ اپنی کمیاں نہیں دیکھتے ہم کہ ہم میں کتنی کمیاں ہیں کہ عرش الہی فاسق کی تعظیم سے کانپے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایک فاسق نے جو ہے دین اسلام کا مذاق بنایا، ایک طریقے کا، جو چیز اس پہ واجب کی گئی اس نے اس کو نالیوں میں بہایا، اور علل اعلان۔ پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شرم و حیا ہو، ایک یہ ہے کہ شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ اب داڑھی منڈے کو کوئی شرم و حیا ہے؟ بولیے، کھلے عام گھومتا ہے، کوئی شرم ہے؟ کہتے رہو، کون کیا کہے گا؟ ہاں صاحب کٹائی ہے، لو کیا کر لو گے؟ اور یہ کہیں کہ ارے ہم چکنے رکھنے کے لیے جو ہے داڑھی کٹاتے ہیں تاکہ چہرہ اچھا لگے، یہ بھی آج راز کھل گیا۔ اور عورتیں جو کہتی ہیں کہ داڑھی جو ہے اچھی نہیں لگتی، ان کا بھی راز کھل گیا۔ نادانو، آج جو ہے بالی ووڈ کے جو ہے ہیرو جو ہے ٹیڑھی بچھ کی داڑیاں رکھ رہے ہیں، کوئی کسی فیشن میں رکھ رہا ہے، کوئی کسی فیشن میں رکھ رہا ہے، تو تم نوجوان لڑکے ان کے طریقے پہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہو، تم ان کے جیسا چہرہ بنانے کے لیے تیار ہو، تم جو ہے شیو رکھنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی جو ہے تھوڑی پہ رکھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے رکھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے رکھ رہا ہے، کئی انداز کی داڑیاں چل رہی ہیں جو آج نوجوان لڑکے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو پیغمبر رسول کے طریقے پر نہیں رکھ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں صاف چہرہ رکھنا چاہتے۔ یعنی کتنے لڑکوں کو دیکھ لو، چہروں پر داڑھی ہیں ان کے، لیکن بالی ووڈ کے ہیرو کے طریقے پر۔ کون کہتا ہے تم نہیں رکھنا چاہتے؟ اور کون لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں داڑھی کو پسند نہیں کرتی، انہیں وہ ہیرو کی داڑیاں پسند آ رہی ہیں تو کہتی ہیں ہاں بہت اسمارٹ ہے۔ وہ اسمارٹ دکھ رہا ہے تجھے؟ اب تجھے داڑھی نظر نہیں آ رہی؟ اب تجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ چہرے چکنا کیوں نہیں رہ رہا ہے؟ اب پیغمبر اسلام کے طریقے پر اگر داڑھی رکھ لے گا تو تجھے چہرہ برا لگنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلمان ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، وہ سمجھے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اللہ اکبر، سینے دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج اسلام پر حملہ ہے، ہم پوچھتے ہیں یہ اسلام کے ماننے والے کدھر جا رہے ہیں؟ اسی کو قرآن نے بار بار حکم دیے، جو ہے قرآن فرما رہا ہے وہ جو ہے اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم سمجھے کہ آخر کوئی مولوی ہمیں دیکھ کر چہرہ کیوں پھیر لیتا ہے؟ ایسے ہی نہیں پھیر لیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی منڈے کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیرا ہے، سمجھے؟ سرکار نے اپنا چہرہ پھیرا۔ اللہ اکبر، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، یقیناً عام کرو، لیکن کبھی یہ کسی عالم پہ یا کسی مولوی پہ الزام مت لگانا کہ یہ ہمیں سلام کیوں نہیں کرتے۔ میں نے مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا، اگر چاہو تو اس پہ تاج الشریعہ کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سمجھے کہ جو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو، پوری طرح داخل ہو۔ یاد رکھو ایک دن مر کے چلے جانا ہے، کچھ دنیا میں نہیں رہ جائے گا، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، نہ باپ ساتھ جائے گا، نہ بیٹا ساتھ جائے گا، نہ بھائی ساتھ جائے گا، نہ بہن ساتھ جائے گی، نہ ماں ساتھ جائے گی،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، ان کے طریقے پہ نہ چلو۔ دودھ پاک پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں آئے ہو تو واقعی نبی کے لیے آئے۔ اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہم نے اپنے نبی کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنے مال بھی قربان کی ہے، اپنی اولاد بھی قربان کی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ ہر معاملے میں ہم چوراہے پہ بیٹھ کر بات کرنا تو خوب جانتے ہیں، ہم گلی محلوں میں بیٹھ کر بات کرنا تو خوب جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، آج مسلمان بہت پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کب کریں گے؟ ہم اور آپ مل کر جب تک کام نہیں کریں گے یہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی ہے۔ ایک مولوی کا کام جو ہے تقریر کے ذریعے آپ کو اسلام کے پیغام کو آپ تک پہنچا دینا ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہم اگر جو ہے تقریروں کے ذریعے اگر جو ہے ماحول سدھر جاتا تو ہم رات بھر تقریریں کرتے رہتے، لیکن تقریر صرف تقریر کرنے سے عمل جو ہے ماحول سدھرنے والا نہیں ہے، بلکہ ماحول تب سدھرے گا جب ہم اس پر عمل کریں۔ تو امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو داڑھی کی اہمیت سمجھ میں آئی ہوگی اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ اپنے الحمدللہ بہت خوشی ہے مجھے، اپنے محلے میں کافی تعداد میں لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہمارے توحید بھائی نے رکھی، ہمارے مما نے رکھی ہے، اور بھی ماشاءاللہ سے ندیم ہیں انہوں نے بھی رکھی، بہت فریاد بھائی ہیں انہوں نے بھی رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوان لڑکوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے متیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں شیطان اپنا کوئی نہ کوئی پھندا مار جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھندا ان کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماں بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، وہ بھی سوچے کہ ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے، ہم اپنے شوہروں کو کہہ کر داڑیاں لگوائیں اور کاٹنے کے بجائے یہ کہیں کہ نہیں آپ چہرے پر داڑھی رکھیے۔ جس پیغمبر اسلام سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی داڑھی تھی، جس امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تھی، ہم سید الشہداء حضرت امام حسین کی نیاز و فاتح کرنے والے ہیں ان کی داڑھی تھی، ہم غوث اعظم کی 11ویں کی فاتح کرنے والے ہیں ان کی داڑھی تھی، ہم خواجہ غریب نواز کے جو ہند الولی ہیں ان کی فاتح کرنے والے ہیں ان کی داڑھی تھی۔ اللہ اکبر، جب ان ولیوں کی سب کی داڑھی تھی اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے شوہر کی بھی داڑھی ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے عورتوں کا کردار کہ نہیں، جب ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، جب ہم اسلام والے ہیں، جب ہم مسلمان ہیں، اور ہر صحابی کے داڑھی تھی، جب داڑھی اسلام میں اتنی ضروری ہے تو ہمارے شوہروں کے داڑیاں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے داڑیاں ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان لڑکوں کے داڑیاں ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن سلام نے اونٹ کا گوشت کھانا شروع کر دیا، اونٹ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کوئی چیز اسلام میں مباح ہے تو ویسے ہی نہیں کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی دھرم کے مقابلے میں اگر اس کام کو جب جو ہے دوسرے دھرم کی پیروی کرتے ہوئے اگر اس کام کو کرو گے تو وہ کام ناجائز و حرام قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کالا کپڑا پہننا یہ جائز ہے، کالا کپڑا پہننا یہ جائز ہے، لیکن محرموں کے دنوں میں منع کر دیا گیا، محرموں کے 10 دنوں میں منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ آئی بات، وہی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو جائز ہے
پہنو، لیکن جب دوسرے دھرم کی بات آ جاتی ہے کہ ابھی اس کی پیروی نہ ہو جائے، اس سے مشابہت نہ ہو جائے، تو ان دنوں میں منع کر دیا گیا کہ ان 10 دنوں میں مت پہنو۔ ہرا کپڑا پہننا جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن کیونکہ تعزیہ داروں سے مشابہت نہ ہو جائے اس لیے حکم دے دیا گیا کہ ان 10 دنوں میں ہرا کپڑا بھی نہ پہنو۔ لال کپڑا پہننا یہ بھی جائز ہے عورتوں کے لیے، اور مردوں کو سرخ کپڑا پہننا منع ہے، لیکن ان 10 دنوں میں سرخ کپڑا پہننے کی بھی ممانعت آ گئی۔ کیوں؟ کہ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، خارجیوں کا، وہ خوش ہو کے پہنتے ہیں کہ آج کے دن امام حسین شہید ہوئے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پتہ چلا کہ کسی دوسرے دھرم سے مشابہت نہ ہونے پائے، اس لیے جو ہے وہ جائز کام بھی ان دنوں میں ہمارے لیے منع ہو جائے۔ ہمیں اپنے طریقے پر چلنا ہے۔ اب ہم اگر جو ہے چہرے پر داڑھی نہ رکھیں گے، ہمارا چہرہ صاف رہے گا، تو بولو یہ انگریزوں سے مشابہت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، ان کے طریقے جو ان کی جیسی صورتیں ہماری لگیں گی یا نہیں لگیں گی؟ غیر مسلموں کے جیسی ہماری صورتیں لگیں گی یا نہیں لگیں گی؟ اللہ اکبر، جب ہم جو ہے بس بیٹھ کر جائیں گے، نہ ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی، نہ ہمارا اسلامی لباس ہوگا، نہ ہمارے سر پر ٹوپی ہوگی، اسی طرح پینٹ شرٹ میں ٹائی لگائے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک جو ہے غیر مذہب والا بھی ٹائی لگائے ہوئے جا رہا ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ اس میں کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلمان؟ تو داڑھی جو ہے وہ شعار اسلام سے ہے، اسلام کی پہچان ہے داڑھی۔ تو اپنی پہچان کو جو قوم چھوڑ دیتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنی پہچان کو خود چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے سروں سے ٹوپیاں غائب ہو گئی، آج جو ہے ہمارے چہروں سے داڑھیاں غائب ہو گئی۔ یہ سب ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان کو خود ہی مٹاتے چلے جائیں گے تو یاد رکھو ہم ہندوستان کی سرزمین سے مٹتے چلے جائیں گے۔ اور جب ہم اپنی پہچان کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمان کو جو ہے ختم کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، حضرت مفتی عرفانی صاحب قبلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے بولنے میں قدر یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سب مل کر ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔